بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبرگیری کے لیے بدوی کا لباس پہن کر مدینہ طیبہ کے اطراف میں راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک بار حسب معمول آپ گشت فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک عورت کچھ اشعار پڑھ رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات بہت ہو گئی اور ستارے چمک رہے ہیں، مگر مجھے یہ بات جگا رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں ہے، تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر مجھے اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو اس چارپائی کی چولیں ہلتیں، لیکن میں اپنے نفس کے ساتھ اس نگہبان اور موکل سے ڈرتی ہوں جس کا کاتب کبھی نہیں تھکتا۔ اشعار کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ تیرا کیا معاملہ ہے کہ اس قسم کے اشعار پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر کئی ماہ سے جنگ پر گیا ہوا ہے، اسی کی ملاقات کے شوق میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اس کے شوہر کو بلانے کے لیے قاصد روانہ فرما دیا، اور چونکہ آپ کی زوجہ محترمہ وفات پا چکی تھی، اس لیے آپ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ عورت کتنے زمانے تک شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ اس سوال کو سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ حق بات میں شرم نہیں کرتا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ 3 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 4۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرما دیا کہ یعنی 4 مہینے سے زیادہ کسی سپاہی کو جنگ میں نہ روکا جائے۔ ایک رات آپ گشت فرما رہے تھے کہ ایک مکان سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور دوسری آواز آئی جو لڑکی کی تھی، ماں امیر المومنین کا حکم تجھ کو یاد نہیں رہا جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ دودھ میں کوئی شخص پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، امیر المومنین یہاں دیکھنے نہیں آئیں گے، پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کہ خلیفہ کے سامنے عطائیت کا اقرار اور پیٹھ پیچھے ان کی نافرمانی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس گھر کو یاد رکھو اور صبح کے وقت حالات معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں رپورٹ پیش کی کہ لڑکی بہت نیک، جواں اور بے کوئی مرد ان کا سرپرست نہیں ہے، ماں بے سہارا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنے سب لڑکوں کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے اس بیوہ لڑکی کو بلا کر حضرت عاصم سے عقد کر کے اپنی بہو بنا لیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات خلافت کے کام انجام دیتے تھے، مگر بیت المال سے کوئی خاص وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا اور اب تم لوگوں نے مجھ کو خلافت کے کام میں مشغول کر دیا ہے، تو اب گزارا کی صورت کیا ہوگی؟ لوگوں نے مختلف مقدار تجویز کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متوسط طریقہ پر جو آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے وہی مقرر فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا۔ اس طرح بیت المال سے متوسط مقدار آپ کے لیے مقرر کر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مجلس جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ طے پایا کہ خلیفہ المسلمین کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے کہتا، تو ان لوگوں نے ام المومنین حضرت حفصہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वसीला बनाया और ताकीद कर दी कि हम लोगों का नाम ना बताइएगा। जब हज़रत हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे इसका तज़किरा किया तो आपका चेहरा गुस्सा से तमतमा उठा। आपने लोगों के नाम दरियाफ़्त किए। हज़रत हफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। आपने फरमाया कि अगर मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो मैं उनको सख्त सज़ा देता। यानी आपने लोगों की राय के बावजूद वजीफ़ा के इजाफ़ा को मंजूर नहीं फरमाया बल्कि उन पर और नाराज़गी ज़ाहिर फरमाई। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल AH TV को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।